حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، او بیٹا، لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کو نہ باندھو۔ آپ کے کامیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کریں، اس کے بجائے اپنے آپ سے کہو کہ ہمیشہ خدا کی خوشنودی حاصل کرو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی ایک کہانی کہ لقمان علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا یہ سبق ہمیشہ یاد رکھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ سبق کبھی نہ بھولیں۔ اس نے ایک طریقہ سوچا کہ ایک دفعہ انہوں نے اپنے بیٹے سے گدھے پر سوار ہونے کو کہا۔ ان کے بیٹے نے ان کے حکم کی تعمیل کی۔ بیٹا گدھے پر سوار ہوا اور ان کا باپ اس کے پیچھے چلا۔ انہوں نے کچھ میل کا سفر کیا۔ راستے میں ان کا سامنا لوگوں کے ایک گروہ سے ہوا۔ ان میں سے ایک نے کہا، کتنا بدکار اور بدتمیز لڑکا ہے، دیکھو باپ چل رہا ہے اور بیٹا گدھے پر سوار ہے۔ یہ بہت بری بات ہے کہ وہ اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا۔ لقمان علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے یہ سنا، انہوں نے اپنی پوزیشن بدل لی۔ بیٹا گدھے سے اترا اور لقمان گدھے پر سوار ہونے لگا۔ کچھ میل کا سفر کرنے کے بعد ان کا سامنا لوگوں کے ایک گروپ سے ہوا۔ ان میں سے ایک بولا، سنو بڑے آدمی، یہ تو ٹھیک نہیں کہ تم گدھے پر سوار ہو اور تمہارا بیٹا پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ بیٹے کی پرورش کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ لقمان علیہ السلام گدھے سے نیچے اترے۔ لقمان اور ان کا بیٹا دونوں چلنے لگے۔ گدھا دونوں کے آگے چل دیا۔ کچھ میل گزرنے کے بعد لوگوں نے ان کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ تم کتنے احمق ہو، گدھے کے پیچھے کیوں چل رہے ہو، تم اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ لقمان اور ان کے بیٹے نے پھر لوگوں کی باتوں پر توجہ دی۔ وہ دونوں گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ میل دور چلے گئے۔ وہ دریا کے سامنے پہنچ گئے۔ ایک پل کا عبور کرنا تھا، وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے۔ لوگوں نے لقمان اور ان کے بیٹے کو گدھے پر سوار ہوتے دیکھا۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم دونوں کا گدھے پر سوار ہونا بہت سخت اور بے رحم ہے۔ چھوٹا جانور آپ کا سارا بوجھ مشکل سے اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یہ مشورہ لے کر لقمان علیہ السلام اور ان کا بیٹا گدھے سے اترے۔ انہوں نے کچھ میل کا سفر کیا۔ لقمان نے بہت غور سے دیکھا اور اپنے بیٹے سے کہا کہ تم نے دیکھا اور سنا ہے کہ لوگوں نے کیا کہا۔ اب تک آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ آپ جو بھی حرکت کریں یا کریں، کوئی بھی دنیا کے لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ اس نے بہتے دریا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ایک شخص دریا کے پار دیوار بنا سکتا ہے، یہ پانی کے بہاؤ کو روک دے گا، لیکن تنقید سے لوگوں کا منہ بند کرنا ناممکن ہے۔ اس دنیا کا بھی یہی حال ہے۔ ہماری زبان کی کوئی ہڈی نہیں ہے، یہاں تک کہ بغیر سوچے سمجھے بول سکتا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، اس لیے جتنی رائے ہیں اتنی ہی ہیں۔ کچھ اچھا کرتے ہوئے بھی دوسروں میں عیب تلاش کرنا غیر انسانی ہے۔ ایک شخص خوفناک محسوس کر سکتا ہے جب وہ ہر اس شخص کو سنتا ہے جو بری بات کرتا ہے۔ لہٰذا گھٹیا باتوں سے زخمی ہونے سے بچنے کے لیے انسان کو اپنی تربیت کرنی چاہیے۔ وہ خود کو سوچنے کا انتظام کر سکتا ہے۔ سوچنے سے وہ جان سکتا ہے کہ باطل اور غلط کیا ہے۔ جب ایک شخص کو یقین ہو کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کے مالک اللہ کو راضی کرے گا، تو اسے اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے کیا بولتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جب وہ اسے نصیحت کر رہا تھا کہ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، در حقیقت اس کے ساتھ صحبت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری میں اٹھایا اور اس کا دودھ چڑھانا 2 سال میں ہے۔ اپنے والدین اور میرے شکر گزار بنو، میرے لیے آخری منزل ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، کہ حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے تھے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بیٹے، لقمان نے کہا، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں
یا زمین میں کسی بھی جگہ چھپا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، بہترین اسرار اور خوب واقف ہے۔